حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں محسن بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ مفتیہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم پاک میں تھی، مگر باوجود اس کے امور خانہ داری میں گھریلو معاملات سر انجام دینے میں بھی آپ کسی سے پیچھے نہیں تھی، بلکہ گھریلو معاملات بھی خود سر انجام دیا کرتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو پیسے اور اس کی روٹی پکا کر رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں روٹی پیش کروں، یعنی خود جو پیس رہی ہیں گھر میں اور خود ہی روٹی بھی بنا رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور سرکار علی وقار علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار بھی کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت نبی ہونا یہ ایک اپنا مرتبہ رکھتا تھا، اور آپ اس اعتبار سے بھی سرکار علی وقار علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نفل روزوں کی بڑی کثرت کرتے تھے، مگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی کمی نہ آ جائے اس لیے بسا اوقات نفلی روزے چھوڑ دیا کرتی تھی سرکار کی خدمت کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، کیونکہ یہ تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے نا، دو عالم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مگر دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے خدمت کا معاملہ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی تھے، تو اپنے شوہر کا جو خدمت کا معاملہ ہے وہ بھی آپ سر انجام دیتی تھی۔ تو یہاں پر اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں اور ان کے فضائل ہیں، اس کے باوجود قرآن کریم کی آیات قرآن کی جن کی عظمت پر دلالت کر رہی ہیں، ماشاءاللہ آیتیں نازل ہوئی، پھر بھی امور خانہ داری انجام دے رہی ہیں اور اپنی شوہر کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو اب معاشرے میں اگر بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کو اگر ظلم تصور کیا جائے یا شوہر کی خدمت کو اپنے لیے عار تصور کیا جائے تو درست نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتا ہے اگر ثواب کی نیت سے